کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 18 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا۔ اللہ نے پیغمبر اسلام ہادی برحق امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم کامیابیوں سے نوازا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی وقت کفار کا رد عمل شروع ہو گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے چوک میں لا کر آپ کو شہید کر دیا گیا، بلکہ اتنی دردناک آپ کی شہادت ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کا خون اسلام کے لیے بہایا گیا۔ کبھی حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر اوجریاں رکھی گئیں، کبھی حضور کی رستے بند کر دیے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، نہ آپ رہیں گے نہ دین رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے مکہ کو چھوڑا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے۔ یہاں پر بھی کفار مکہ کو آرام نہیں آیا، انہوں نے جو ان سے ہو رہا تھا انہوں نے کیا، اور وہ وقت آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا، مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کفار ہمیں سکون کا لمحہ جو ہے وہ گزارنے نہیں دے رہے، اگر تم مشورہ دو تو ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مکے والے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم جو ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسے نہیں کہیں گے۔ جب منت سلوہ کھانے کا وقت آیا، قوم نے پکا پکایا کھانا مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے منت سلوہ اتار دیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں گرمی لگتی ہے، اللہ نے آسمان سے بادلوں کا سایہ بنا دیا۔ قوم نے کہا کہ ہمارے لیے پتھر سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، میرے رب نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تو جب لڑنے کی باری آئی، جہاد کا وقت آیا، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ تو جانے تیرا خدا جانے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ نعمتیں کھاتے رہے، لیکن جب اللہ کے رستے پہ جان دینے کی باری آئی تو انکار کر دیا، تو جانے اور تیرا رب جانے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی آقا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، آقا اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم جو ہے وہ ہر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ جذبہ دیکھا، اب اسلام کا لشکر تیار ہوا، اور حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے اور 8 تلواریں ہیں، اور یہ لڑنے جا رہے ہیں سب سے بڑی سپر پاور مکہ کے ساتھ۔ کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بیٹھنے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیں جنگ پر جانے کا حکم دے رہے ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور آپ ہمیں جو ہے وہ جنگ کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسائل پر جو ہے وہ پہلے نظر نہیں رکھی جاتی، اگر مسائل کو دیکھا جائے تو پھر تو جو ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں اور بڑے سے بڑے ذخائر ہیں ان کے پاس، دولت کی فراوانیاں ہیں۔ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کی مدد سے منہ موڑ کر دنیاوی اسباب کی طرف آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اللہ پھر بندے کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے در کو چھوڑ کے جو تیرے یار سے یا در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کے در سے دور ہو گئے، جو اللہ کے در سے دور ہو گئے، پھر وہ زمانے میں کشکول لیے پھرتے ہیں، دنیا میں منگتے بنے پھرتے ہیں، کوئی ان کو جو ہے وہ بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ تمہیں ایک ایسا دربار بتاتے ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ وہ ایسے آقا ہیں جو دیتے بھی ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ منگتے کا بلا ہو۔ وہ ایسی بارگاہ ہے جو دیتے بھی ہیں اور عطا کرتے جاتے ہیں، لینے والے تھک جاتے ہیں لیکن وہ عطا کرنے والا نہیں تھکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس دربار کو چھوڑ دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی کام بتائیں، کوئی عمل بتائیں جو میں کروں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے جو ہے وہ عزت مل جائے اور لوگوں کی دنیا نظروں میں جو ہے مجھے عزت مل جائے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی نظر میں عزت چاہتا ہے تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دے، دنیا سے منہ موڑ لے، میرا رب تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔ اور اگر لوگوں کے نظروں میں عزت چاہتا ہے تو اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے، جتنا تعلق تیرا رب سے مضبوط ہوگا میرا رب تجھے اتنی ہی دنیا کی نظروں میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسباب پہ نظر رکھی ہے، ہم نے اس مالک پہ نظر نہیں رکھی ہے۔ مسلمان، ایک روایت میں 313 لڑنے کے لیے اسباب بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے وہ روٹی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کی عظیم فوج جو ہے وہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور اپنا جو ہے وہ عالم کیا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبات کیا ہیں۔ آج جہاد کا اعلان کیا جائے تو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، میری جان مجھے بڑی عزیز ہے، مجھے اپنا آپ کو جو ہے وہ اپنی جان بڑی عزیز ہے، لیکن یار اگر یہ جان جو ہے وہ دین کے اوپر قربان ہو جائے تو قسم ہے اللہ کے رب العالمین کی ذات کی، میرا رب جو ہے وہ دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ جہاد کے نام سے جو ہے وہ ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کے ذہنوں سے جو ہے وہ جہاد کا کنسپٹ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔
لیکن آؤ ذرا اپنے اسلاف کی داستانیں سنو۔ اقبال کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے اسلاف پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مجدہ ہو، تم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہو اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی۔ میاں اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اگر اللہ کی مدد لینی ہے تو پھر بدل کے لیے نکلنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ اپنی آرام کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ ہمیں اپنے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ ایمان تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ باپ کہتا ہے جہاد پہ میں نے جانا ہے، بدر کے میدان میں میں نے جانا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا نہیں، بدر کے میدان میں میں نے جانا ہے۔ مقدمہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ باپ کہتا ہے حضور میں اس کا بڑا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ یہ اپنے گھر میں رہے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میرا باپ بوڑھا ہے، جنت کا معاملہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں مشورہ کر لو کیا چاہتے ہو۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میرے تجھ پہ احسان ہے، میں تیرا بڑا بھی ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو گھر میں رہ، اور میں جو ہے وہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، بدر کے میدان میں میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا اگر بات دنیا کی ہوتی تو تیری مان لیتا۔ ذرا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبے دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے وہ شوق دیکھیں شہادت کا۔ انہیں پتا تھا اگر حضور کے دین پہ موت آ گئی تو اللہ دونوں جہانوں میں جو ہے وہ زندگیاں عطا فرما دے گا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم جو ہے وہ جگیریں بنا رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، نہیں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے زندہ وہ ہے جس نے اپنی جان جو ہے میرے رستے میں قربان کر دی ہے، اور زندہ ایسا ہے کہ تم جو ہے اس کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، میں نے اس کو ایسی زندگی عطا فرما دی ہے۔ باپ اور بیٹے میں جب جو ہے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ بیٹا کہتے آقا اگر معاملہ دنیا کا ہوتا تو باپ کی ہر بات کو مانتا، لیکن معاملہ جنت کا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تمہارے درمیان قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو جہاد پہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا، جس کا نام نہیں نکلے گا اس کو جو ہے وہ گھر میں رکھا جائے گا۔ جب شہادت کا یہ عالم ہو، شہادت کا یہ شوق ہو، تو پھر میرا رب جو ہے بدر کے میدان میں فتح بھی ایسے عطا فرماتا ہے، پھر میرا رب اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی، کوئی ایک روایت کے مطابق 313، 305، 309، اب یہ قافلہ جو ہے وہ اللہ کے بھروسے کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر بدر کے میدان میں گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سوئے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک بدر میں آنا میرا کام تھا، یا اللہ آگے فتح عطا کرنا تیرا کام ہے، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ان کو جو ہے وہ یہاں پر شکست ہو گئی تو پھر مالک قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبات بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بندہ جو ہے وہ ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسلمان جو ہے وہ گھر میں 56 اسلامی ممالک ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ جسم واحد کی طرح بیان فرمائی۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یار مسلمان کی مثال تو یہ تھی، لیکن کیا ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ایمان ہے
کہ وہاں پر مسلمانوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر عورتوں پہ ظلم کیا گیا۔ نماز مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، ان کو دھکے مار مار کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی کا سامان جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، قرآن پاک کو بکھیرا جا رہا ہے۔ کہاں گئے مسلمان؟ 56 اسلامی ملک کہاں گئے؟ ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے عہدے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جب حکومت، جب لوگ جو ہے وہ اس حد تک گر جاتے ہیں تو پھر میرا رب جو ہے وہ دین و دنیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کی رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا 581 ہجری میں، صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گیا۔ لوگ جو ہیں وہ ان کے راہب، جو عیسائیوں کے راہب تھے، وہ صبح صبح اٹھ کر خوشیاں منا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہے گا، چلا جائے گا۔ اور صلاح الدین ایوبی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ 581 ہجری میں مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا، عیسائیوں کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا برنس۔ اس نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور اب سارا اسباب سامان لوٹ کر وہ کہتا ہے، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تم کہتے ہو کہ ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر تمہارا نبی زندہ ہے تو بلاؤ اپنے نبی کو، وہ آ کر جو ہے وہ ہمیں روک لے۔ مسلمان بے بس تھے اس وقت، کوئی جواب نہ دے سکے۔ اب یہ خبر جو ہے صلاح الدین ایوبی کے پاس آتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ خبر سنتا ہے، بیماری کے عالم میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما، میں تیرے گھر بیت المقدس کو فتح دلاؤں گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، حق چار، یا علی یا علی۔ نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میرے رب نے مدد جو ہے وہ ہماری بھیجنی ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے جب یہ اعلان کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، 583 ہجری ہوئی، میرے رب نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔ وہ صلاح الدین ایوبی آج اس کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی، مسلمانوں تم کہاں مر گئے؟ یہ بیت المقدس جو ہے وہ ہم نے فتح کیا تھا، ہم نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ طاقت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب بھی ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ حافظ اعظم صاحب جو ہمارے جنرل ہیں اس وقت، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اس وقت جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر افواج پاکستان جو ہے وہ نہیں نکل سکتی تو ہم مسلمانوں کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور خدا کی قسم ہماری زندگیاں حاضر ہیں یار، اس زندگی کا کیا فائدہ اگر ایک عورت جو ہے وہ یہاں سے محمد بن قاسم کو خط لکھتی ہے، محمد بن قاسم وہاں سے اٹھ کر ایک مسلمان بچی کی مدد کے لیے یہاں پہ آتا ہے تو بتاؤ وہ فلسطین کی عورتیں فریاد کر رہی ہیں، کہاں گیا محمد بن قاسم؟ کہاں گیا وہ صلاح الدین ایوبی جو ایک پکار کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا تھا؟ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ جوان عورتوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان سے بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور پھر ہمیں پوچھ لیا جائے ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ غلامی اس بات میں نہیں ہے، غلامی یہ ہے کہ ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مسلمان مغرب میں ہے، تو مسلمان وہ ہوگا جو اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرنے والا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا، محمد بن سفیان یہ کور کمانڈر تھا مسلمانوں کی فوج کا۔ آج جو ہے وہ ہمیں یہ صرف سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے، روٹی اور مکان کے پیچھے جو ہے وہ اس امت کو لگا دیا گیا۔
جو اصل چیز تھی یار وہ دیکھو ابھی چند مہینے پہلے جو ہے وہ افغانستان فتح ہوا ہے، وہ طالبان جن کے پاؤں میں جو ہے وہ جوتے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا جو اللہ کے رستے پہ نکلتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، میرا رب چاہے تو ایک لمحے میں ساری دنیا برباد کر دے، کل من علیہا فان، وہ ہر چیز کو فنا کر دے، لیکن وہ اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے کہ ان بندوں میں غیرت ایمانی ہے کہ نہیں، ان میں جو ہے وہ غیرت کی رمق باقی ہے کہ نہیں، یہ صرف جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ان میں جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، محمد بن سفیان کور کمانڈر تھا اس وقت کا، اس نے دیکھا کہ عیسائی جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے اور ہیروں کے جو اپنے جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر لاد لاد کے لے جا رہے ہیں، وہ سمجھے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن محمد بن سفیان نے منہ موڑا اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے بیت المقدس کو سونے اور چاندی کے لیے جمع نہیں کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ بیت المقدس کو سونے اور چاندی کے لیے فتح نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اس کو فتح کیا ہے۔ یار آج جو ہے وہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک بھی سربراہ نے جو ہے وہ اس بارے میں بیان دیا ہو، کسی ایک سربراہ نے جو ہے وہ کہا ہو کہ وہاں پر جو ہے جو بیت المقدس میں کیا گیا وہ ظلم کیا گیا؟ کسی کو انسانیت جو ہے وہ یاد نہیں آئی ہے۔ دو عورتیں دو کنجریاں جو ہے وہ سڑک کے اوپر نکل جائیں تو لوگوں کو انسانیت یاد آ جاتی ہے، لوگ جو ہے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا بکاؤ میڈیا بھی جو ہے وہ اندر چھپا بیٹھا ہے، اس نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان عورتوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ۔ یار آج ہمارے پاس مسجدیں ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ ذرا پوچھو ان لوگوں سے جو مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں لیکن مساجد جو ہیں ان کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور سنیں جب بیت المقدس فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی نے جتنے بھی ان کے سپاہی گرفتار ہوئے تھے، جتنے ان کے جرنیل گرفتار ہوئے تھے، سب اس کو جو ہے وہ ایک ایک وہاں پر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ جب برنس سامنے آیا، جس نے برنس کو جو ہے وہ سپاہی پکڑ کے لائے، تو میں نے جو ہے وہ تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار کے سہارے کھڑا ہو گیا، وہ جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں برنس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ جب صلاح الدین ایوبی اٹھا، اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کیا، ہر کسی کے لیے معافی کا اعلان تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا سر ہر خیمے میں لے کے جاؤ اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے لیے معافی ہے، یہ وہ معافی ہے جو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاہان طریقے سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، حضور کی گردن جھکی ہوئی ہے، میرے محبوب نے اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ سر رکھا ہوا ہے اور حضور اعلان فرما رہے ہیں آج جن کو پتہ ہے جنہوں نے پتھر مارے آج وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے آج وہ بھی سامنے موجود ہیں، جو اوجھلیاں پھینکتے رہے آج وہ بھی سامنے موجود ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے آج وہ بھی سامنے موجود ہیں، دلوں میں سوچ رہے ہیں آج ہم سے بدلے لیے جائیں گے، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چن چن کر بدلے لیں گے، لیکن حضور جب داخل ہوتے ہیں میرے محبوب اعلان فرماتے ہیں جو صحن حرم میں آ جائے آج اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے آج اس کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنے دروازے بند کر لے آج اس کے لیے بھی معافی ہے۔ جب حضور اتنا معافی کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اخلاق دیکھ کر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔
پہلے تلوار ہے۔ آج ہمیں درس یہ دیا جاتا نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میاں اسلام کی پہلی جنگ جس کو بدر کہا جاتا ہے، مسلمان جو ہے وہ اسباب بھی ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی کرنا پڑے گا۔ ہماری فوج، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہے، ہماری فوج جو ہے وہ سب سے بہتر دنیا کی فوج ہے، ہمارے پاس ہتھیار سب سے بہتر ہیں، مسلمان ایٹمی طاقت ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کیا معاملہ ہے کہ ہمیں در در پہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ جتنے بھی آپ جو ہیں وہ اپنے دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے عہدوں پہ لوگ ہیں جو ملک کے سربراہ ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جو ہے وہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یار کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر دینی پڑے گی۔ اللہ ہم سے پوچھے گا وہ مسلمان تمہیں پکارتے رہے، بتاؤ تم نے ان کی پکار پہ کتنا جواب دیا ہے؟ تم جو ہے وہ کہاں پر رہے؟ وہ مسلمان عورتیں وہ پکار رہی ہیں صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، اور صلاح الدین ایوبی کی روح بھی آج بے چین ہوگی۔ 56 اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کہاں مر گئے مسلمان، کہاں جو ہے وہ چلے گئے مسلمان کہ آج جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمیں جاگنا پڑے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ پہ جاتے، اور اللہ نے قرآن پاک میں 12 مرتبہ، 4 پارے میں، 9 پارے میں، 10ویں پارے میں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ فرماتا جب تم اپنے اللہ کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ کیسے؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، بے شک محبوب ہم آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہیں فرمایا ہم تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرمائیں گے، کہیں فرمایا کہ ہم تمہاری جو ہے وہ 6000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں گی۔ مدد کا وعدہ آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ حضور نے نشان لگا دیے، صبح اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نشان لگا کے بتائے، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ میرے محبوب نے پہلے ہی صحابہ اکرام کو فتح کی خوشخبری عطا فرما دی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فاقتلوہ، فاقتلوہ، دین آیا، دین آیا، کیا بات، کیا بات۔ یہ رسول کریم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولادوں کو دین کے بارے میں بتائیں۔ خدا کی قسم جس ڈگر پہ جو ہے وہ ہماری اولاد نئی نسل چل رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ موبائل فون کے علاوہ کوئی کسی کام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور موبائل فون کے اوپر ایسے ایسے بےہودہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، خدا کی قسم مسجد میں، بلکہ آج فجر کی شاید بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک میرے پاس آ کے بیٹھا، وہ کہتا جی فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھوں کو چوما، تو مجھے مولوی صاحب نے اپنے پاس بلایا، وہ کہنے لگے یہ تم نے گناہ کیا ہے، رسول کا نام آئے تو انگوٹھوں کو چوما جائے تو یہ وہ جو مصلی رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، جو دین کا درس دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے وہ یہ شرک کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ حافظ صاحب یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ نوجوان تھا وہ۔ اب بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو جو بندہ چومنے کو گناہ بتا رہا ہے، شرک بتا رہا ہے، پھر آپ بتائیں وہ بندہ دین کا درس جو ہے وہ کیا دے رہا ہوگا؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ ہم آج درس میں بھی یہ کہہ رہے تھے، درس میں جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے اہم فرائض میں سے سب سے اہم فرض جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو۔ یار ہم نے کیا محبت کرنی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور کا خون پی گئے، حضور کا پیشاب پی گئے، کسی نے فتویٰ نہیں مانگا،
آج اس مسلمان کو کلمہ بھی نبی کا پڑھ رہا ہے، دعویٰ بھی مسلمانی کا کر رہا ہے، اور نام محمد نبی کے نام کو چوما جاتا ہے تو شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ پھر بتاؤ یہ مسلمانی کیا ہے؟ یہ کس طرح کی مسلمانی ہے؟ اور ہمارے ذہن اتنے کچے ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس کی بات سن لی، ہم اس کی طرف چلے گئے، یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا۔ یار ابھی بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ نبی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی جس کے زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں جو ہے وہ اٹھاتا ہے، نبی چلتا ہے تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے، نبی کبھی حضور کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ گیسوں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ میرا رب جتنا جو ہے وہ اپنے نبی سے پیار کر رہا ہے، اگر ہم حضور کے غلام، اور ہمارے بزرگوں نے تو حد کر دی، ہمارے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا رسول اللہ سب سے اللہ کے بعد بس حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کے علاوہ جتنی حضور کی تعریف کر سکتے ہو تم کرو، میرا رب تمہیں جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو خدا را آخری بات عرض کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دوسرے دن، اور میرا اور آپ سب کا حق ہے کہ جتنی ہم آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں ہم اپنی آواز پہنچائیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں۔ یار وہ فلسطین کے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں کب جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ ہم اپنی فوج سے بھی جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت پاکستان سے جو ہے وہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، خدا را ہم تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، تو اس ملک کو جو ہے وہ حضور کے نام پہ جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا، اگر خود نہیں جا سکتے، پاک فوج جو ہے وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتی، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بزرگ ہیں جو آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز بدر کے دوسرے دن 18 رمضان المبارک کو حضور نے عصر کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے عصر کی نماز میں مسکرایا۔ اب یہ بھی دیکھیے گا کہ صحابہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، حضور آگے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور مسکرائے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا بھائی کہ جب نماز پڑھی جائے تو جہاں پہ سجدہ کرنا ہے وہاں پہ آپ کی نگاہیں ہوں، شرعی مسئلہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ سجدہ کرنا ہے آپ نے جو ہے وہاں پہ اپنی نگاہیں، ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنا منع ہے۔ لیکن صحابہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز میں مسکرائے کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہ صحابہ نماز خدا کی پڑھتے تھے، زیارت مصطفیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضور کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے گی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کرتے آقا آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مر بھی میکائیل علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں نماز میں تھا تو میرے پاس سے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اور کیا کیا؟ حضور نے فرمایا وعلی جناحی سیر الغباری، ان کے پروں پر جو ہیں وہ گرد و غبار کے نشان تھے، مٹی کے نشان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلْبِ الْقَوْمِ فَضَحِكَ إِلَيَّ، میکائیل میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت میں میکائیل نے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے بدر کے میدان میں فتح عطا فرما دی ہے۔ ایسے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا اب ہمیں اجازت دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فضاحکا،
انہوں نے مسکرا سکے مجھ سے اجازت مانگی، اب ہمیں اجازت دیں، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ مسکرائے، الیہ فتبسمت الیہ، تو میں نے بھی مسکرا کے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات ہیں۔ تو حضرات، جو ہم نے اللہ رب العالمین غزوہ بدر ہمیں یہ سکھا رہا ہے، کسی کی طاقت کو نہ دیکھنا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کفار، مسلمان 313 تھے، لیکن جب مقابلہ ہوا تو میرے رب کا وعدہ ہے اگر ایمان مضبوط ہے تو اللہ تمہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔